السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مزمل مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بتاؤں گا، جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستوں، جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سابقہ کرکٹر بھی ہیں۔ عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی موجودہ عمر 64 برس ہے۔ پوری دنیا عمران خان کو عمران خان کے نام سے جانتی ہے، لیکن ان کا مکمل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، عمران خان کا مکمل نام عمران احمد خان نیازی ہے اور ان کے والد کا نام اکرام اللہ نیازی تھا، جو پنجاب میں سول انجینئر تھے۔ اکرام اللہ خان نیازی کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان اکیلا بھائی ہے اور ان کی 4 بہنیں ہیں، جن کے نام علیمہ خانم، رانی خانم، عظمہ خانم اور ربینہ خانم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا۔ عمران خان نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ پہلی بیوی کا نام جمائمہ گولڈ سمٹ تھا۔ ان میں سے عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، جن کے نام سلمان عیسیٰ خان اور قاسم خان ہیں۔ جمائمہ نے شادی سے کچھ مہینے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی شادی 16 مئی 1995 کو اور طلاق 22 جون 2004 کو ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان کی شادی 2015 میں ریحام خان سے ہوئی اور 2015 میں ہی طلاق ہو گئی۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ سے رائل گرامر اسکول میں پڑھتے رہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے BA آنر کیا۔ اسی دوران عمران خان 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے۔ دوستو، چلیں اب عمران خان کے کرکٹ کیریئر کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کرنے سے پہلے عمران خان کرکٹ کا آغاز 1969 کو لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف میچ میں کھیل کر کیا۔ اس کے بعد 3 جون 1971 کو پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم جوائن کی۔ عمران خان نے انٹرنیشنل لیول پر 1971 میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ اس وقت عمران خان کی عمر 21 سال تھی۔ اس کے بعد عمران خان 1973 سے 75 تک یونیورسٹی آف آکسفورڈ بلو کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے رہے۔ عمران خان 1976 میں مستقل طور پر پاکستان واپس آ گئے اور 1970 سے 78 اپنے ملک کی طرف سے کھیلتے رہے۔ اس میں انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم کا سامنا کیا۔ اس کے بعد عمران خان ویسٹ انڈیز آسٹریلین سیریز کھیلنے چلے گئے، جہاں پر ان کی ملاقات ٹونی گیرج سے ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان نے ورلڈ سیریز کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ 1981 سے 1982 تک لاہور میں سری لنکا کے 8 کھلاڑی صرف 58 سکورز دے کر آؤٹ کر دیے اور 23 مرتبہ ایک اننگ میں 5 وکٹ لی۔ اس کے علاوہ عمران خان دنیا کے تیز ترین بولر کی لسٹ میں شامل ہیں۔ عمران خان نے 1982 میں 9 ٹیسٹ میچ کھیلے اور اپنی تیز ترین گیندوں کی وجہ سے 62 وکٹیں حاصل کی۔ عمران خان کی تیز ترین بولنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوری 1983 میں انڈیا کے خلاف میچ کھیلتے وقت ان کے ٹیسٹ ریٹنگ کے پوائنٹس 922 پلس تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی زندگی کے ہائیسٹ 132 سکور 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے ایک میچ کھیل کر 132 کا ٹارگٹ دیا۔ عمران خان کرکٹ ٹیم کے پہلے کیپٹن تھے جن کی قیادت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھارت کو بھارت میں اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 کو عمران خان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں ورلڈ کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان میں عمران خان کو ہی حاصل ہے۔ عمران خان نے اپنی پوری زندگی کے کرکٹ کیریئر میں 88 میچ، 126 اننگ، 3807 سکور کیا، جس میں 6 سینچریز ہیں اور 18 50s شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کی قیادت میں 139 ون ڈے میچز کھیلے گئے، جن میں 77 جیتے گئے اور 57 ہارے گئے۔ اسی طرح عمران خان کا کرکٹ کیریئر 3 جون 1971 کو شروع ہوا اور 1992 کو ختم ہو گیا۔ 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی والدہ کے نام سے کینسر ہاسپٹل بنایا۔ کینسر کے مریضوں کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل، جس کا نام شوکت خانم میموریل ہاسپٹل لاہور میں ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا گیا۔ عمران خان پاکستانی قوم کو شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کا بانی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو آسٹریلین نیوز پیپر IOZ دنیا کا پرکشش انسان کا خطاب بھی دے چکا ہے۔ دوستو، عمران خان کی کچھ ذاتی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کر کے سیاست کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔
ابتدائی دور میں انہیں کامیابیاں نہ مل سکیں، لیکن موجودہ دور میں عمران خان پاکستانی عوام میں خاص طور پر نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ 1997 کے انتخابات میں ان کی جماعت ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی، تاہم 2002 کے انتخابات میں انہیں ایک سیٹ حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 2008 کے انتخابات میں ان کی جماعت نے پرویز مشرف زیر نگرانی منعقد ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف کی ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم آپ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد 14 نومبر 2007 کو پولیس نے عمران خان کو گرفتار کر لیا۔ جیل میں 4 دن رہنے کے بعد 18 نومبر 2007 کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی اور 22 نومبر 2007 کو انہیں اچانک رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح عمران خان نے تقریباً 8 دن جیل میں گزارے۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں ایک جلسے سے خطاب کیا جس میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ یہ جلسہ حکومت کی پالیسی کے خلاف تھا۔ پھر 22 دسمبر 2011 کو کراچی میں جلسہ کیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ 23 مارچ 2013 کو عمران خان نے نیا بنے گا پاکستان کی تجویز پیش کی۔ دوستو 29 اپریل 2013 کے دن پاکستان تحریک انصاف کو PMLN یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا مین اپوزیشن سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد 2 جنوری 2014 کو پورے پاکستان میں عمران خان کا نام گونج رہا تھا۔ اس کے بعد 14 اگست 2014 کو عمران خان اور ان کے سپورٹرز نے ایک ریلی کے طور پر لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا۔ 15 اگست کو یہ مارچ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں پہنچا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد یہ مارچ ہائی سیکیورٹی ریڈ زون میں داخل ہو گیا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ریڈ زون میں 3 لوگ مارے گئے تھے اور تقریباً 595 زخمی ہو گئے، جن میں 115 پولیس آفیسر بھی شامل تھے۔ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی اس مارچ میں شامل تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا۔ دوستو آج عمران خان کی جماعت جس کا نام تحریک انصاف ہے 2018 کے انتخابات میں پاکستان کی پہلی مضبوط ترین جماعت بن کر ابھری ہے۔ دوستو پاکستان مسلم لیگ نون سے عوام بہت زیادہ تنگ ہو کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جو عمران خان پاکستان کو بدلنے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ آج 2018 کے انتخابات میں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں عمران خان پوری طاقت کے ساتھ پاکستان کی حکومت سنبھالیں گے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر دنیا میں اپنا نام روشن کر لیا ہے۔ دوستو اب عمران خان کے کچھ ایوارڈز کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان کو 1976 اس کے بعد 1980 میں آل راؤنڈر فرسٹ کلاس کرکٹ کی ہونے کی وجہ سے ایوارڈ دیا گیا۔ 1983 میں انہیں وزڈن کرکٹر آف ایئر کے نام سے بلایا جانے لگا۔ 1983 میں پھر انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا۔ 1985 میں سسیکس کرکٹ پلیئر آف دا ایئر اور اسی طرح 1992 میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ 8 جولائی 2004 کو عمران خان کو لندن میں لائف ٹائم اچیومنٹ کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 7 دسمبر 2005 کو عمران خان کو یونیورسٹی آف بریڈ فورڈ کا 5واں وائس چانسلر بنایا گیا۔ 13 دسمبر 2007 کو پاکستان میں سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل بنانے پر ایشین سپورٹس کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد 2011 میں انہیں جناح ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 28 جولائی 2012 کو انہیں پاکستانی کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے رائل کالج فزیکل آف ایڈنبرگ کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا۔ 2012 میں پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے عمران خان کو پاکستان کے ان 10 لوگوں میں سے 7ویں نمبر پر تسلیم کیا گیا جو نوجوانوں میں دن بدن مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ 2012 میں پھر ایشیا سوسائٹی پرسن اور پھر دسمبر 2012 میں عمران خان کو ٹاپ 10 لیڈرز آف دا ورلڈ لسٹ میں شامل کیا گیا جس میں عمران خان کی پوزیشن نمبر 9 پر ہے۔ دوستو اس کے علاوہ بھی عمران خان کو کئی اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے کرکٹ میں تاریخ رقم کی، کیا سیاست میں بھی اسی طرح تاریخ رقم کرتے ہیں اور آئندہ پاکستان کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل آن لائن اردو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔